مکہ پڑنے سے ایک لمحے قبل مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے ریوالور کی نال اس کی پسلیوں کو چھو رہی ہے، چنانچہ میں نے بڑے اطمینان سے ٹریگر دبا دیا تھا۔ مکہ میری کنپٹی پر پڑا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں یہ نہیں دیکھ سکا تھا کہ میرے حریف پر کیا گزری تھی۔ میرا اندازہ ہے کہ میری بے حواسی کی وہ کیفیت چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں رہی تھی۔ حواس بحال ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ میرا حریف ایک طرف پڑا ہوا کراہ رہا تھا۔ میری چلائی ہوئی گولی اس کی پسلیوں میں پیوست ہو گئی تھی، لیکن اس کے جسم کے کسی ایسے اندرونی عضو کو نقصان نہیں پہنچا تھا کہ وہ فوراً ہلاک ہو جاتا۔ البتہ اس کے چہرے پر شدید کرب کی کیفیت ضرور موجود تھی۔ کوارٹر ماسٹر ابھی تک دم بخود کھڑا ہوا تھا۔ صورتحال کی سنگینی کے باعث اب اس کے چہرے پر دہشت بھی نظر آ رہی تھی۔ مجھے اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے اپنے کراہتے ہوئے حریف کی طرف توجہ دی۔ میرے دائیں ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور کا رخ اس کی پیشانی کی طرف ہو گیا۔ ہر چند ایک گولی اس کے جسم میں پیوست تھی جو بالآخر اسے موت کے منہ میں لے ہی جاتی، لیکن جب اسے یہ محسوس ہوا کہ اب ایک گولی اس کی پیشانی کی طرف آ رہی ہے تو وہ دہشت زدہ سا ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ جو پسلیوں کو دبائے ہوئے تھے یکلخت پسلیوں سے ہٹ گئے اور اس طرح فضا میں لہرائے جیسے وہ اپنی پیشانی کی طرف آتی ہوئی گولی کو روک لینا چاہتا ہو۔ میں نے ٹریگر دبا دیا۔ اس کی پیشانی لالہ زار بن گئی۔ اس کے جسم نے ایک جھٹکا سا کھایا اور ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ میں نے کن اکھیوں سے کوارٹر ماسٹر کی طرف دیکھا۔ وہ بدستور ساکت کھڑا ہوا مجھے خوفزدہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ ڈرو نہیں، میں اس سے بولا، میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا کیونکہ تم میرے مخالف گروپ سے تعلق نہیں رکھتے۔ پھر میری نظر سوئچ بورڈ کی طرف گئی۔ میں نے دیکھا کہ بجلی کے 2 تار وہاں لگے ہوئے تھے۔ صرف سوئچ آن کرنے کی دیر تھی اور پھر سارے جہاز میں بجلی کی لہریں دوڑ جاتی۔ میں ریوالور جیبوں میں ٹھونستا ہوا کھڑا ہو گیا اور اپنی کمر سے بندھی ہوئی رسی کھولنے لگا۔ طوفان بعد و بارہ بدستور پوری شدت سے جاری تھا۔ بارش کی ایک چادر سی برج کے اندر آ رہی تھی اور پانی وہاں اتنی مقدار میں جمع ہو چکا تھا کہ میرے ٹخنے اس میں ڈوبے ہوئے تھے۔ 4 آدمیوں کی لاشوں سے نکلتا ہوا خون اس پانی کو رنگین کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑے یا ذرات بھی اس پانی میں چھپ گئے تھے۔ اپنی کمر کو رسی سے آزاد کروانے کے بعد میں سب سے پہلے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا۔ میں نے دونوں تار اس میں سے نکال دیے اور اس وقت میرے منہ سے ایک اتنی طویل سانس نکلی جیسے میرے سر سے کوئی بہت بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ پھر میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اور اسے کھول دیا۔ عرصے پر گولیاں چل رہی تھیں۔ مجھے کچھ سائے سیڑھی کے قریب نظر آئے۔ یقیناً آفاق اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں تک پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی میں نے برج کا دروازہ کھولا وہ لوگ سیڑھی پر چڑھنے لگے۔ اسی وقت کسی طرف سے آئی ہوئی ایک گولی ان میں سے ایک کو چاٹ گئی۔ وہ لڑکتا ہوا نیچے گرنے لگا۔ باقی لوگوں نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی رفتار بڑھا دی۔ مجھے اس بات پر تعجب ہوا کہ آفاق اور اس کے ساتھی اب تک رینوکا دیوی کے بھیجے ہوئے گریلوں کا خاتمہ نہیں کر سکے تھے۔ یقیناً وہ لوگ بہت ہی تیز و ترار رہے ہوں گے۔ جو ہیولے برج کے اندر آئے وہ آفاق اور اس کے ساتھی ہی تھے۔ میں نے چھوٹتے ہی آفاق سے کہا، تم لوگ اب تک دشمن کا خاتمہ نہیں کر سکے؟ ان میں سے ایک بچ گیا ہے۔ آفاق نے جواب دیتے ہوئے پلٹ کر عرشے کی طرف دیکھا اور بولا، لیکن اب شاید وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ گولیاں چلنا بند ہو گئی ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ آفاق نے برج کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، آپ نے تو سبھی کو ختم کر دیا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ گویا ہم فتح پا چکے ہیں۔ اب صرف یہ طوفان ہی ہمارے مقابل رہ گیا ہے۔ اسے نبٹنے کے بعد ہماری فتح مکمل ہو جائے گی۔ یہاں پانی بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اسے روکنے کی کوئی سبیل کرو۔ اس کی کوئی سبیل نہیں ہو سکتی۔ اب ہمیں جہاز کو کنٹرول کرنے کے لیے منکی برڈز کے ویل کا سہارا لینا پڑے گا یور ہائنس۔ جو کچھ بھی کرنا ہے جلد از جلد کرو۔ ظاہر ہے کہ اب ہم بالکل تاخیر نہیں کریں گے، آفاق نے کہا اور پھر کوارٹر ماسٹر کی طرف دیکھتا ہوا بولا، ہز ہائنس نے تم کو زندہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے تم کو احسان مند رہتے ہوئے ہم سے مکمل تعاون کرنا چاہیے۔ ویسے بھی تمہارے عدم تعاون سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جہاز ہر اعتبار سے ہمارے قبضے میں آ چکا ہے۔ کوارٹر ماسٹر کچھ بول نہیں سکا، بس اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ آفاق نے اپنی آدمیوں کو ہدایت دینا شروع کی اور اب میں صرف ایک تماشائی تھا۔ برج کو بند کر کے منکی برج سے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا گیا۔ آفاق جب ان کاموں میں مصروف تھا تو میں نے اپنے کیبن میں جا کر کپڑے تبدیل کیے اور اس کے بعد اندرونی راستے کے ذریعے ریڈیو روم میں پہنچ گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ٹرانسمیٹر پر سنگم سے رابطہ کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی ہے۔ میں نے وہاں خاصی دیر تک انتظار کیا لیکن ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول نہیں ہوا۔ میں اکتا کر وہاں سے نکل آیا۔ دل میں آیا کہ منکی برج پر جا کر صورتحال کا جائزہ لوں، مگر پھر خیال آیا کہ پانی میں شرابور ہو جاؤں گا۔ طوفان کا زور ٹوٹ چکا تھا لیکن بارش ابھی بند نہیں ہوئی تھی۔ جہاز کے ہچکولے بڑی حد تک کم ہو چکے تھے۔ میں جہاز کے دوسرے حصوں کا جائزہ لینے کے خیال سے ایک طرف چل پڑا۔ جلد ہی مجھے محسوس ہو گیا کہ جہاز کے مسافر پرسکون ہو گئے ہیں۔ ان سب کو بتایا جا چکا تھا کہ جہاز کو اغوا کیا جا رہا ہے، مگر بعد میں ان سب کو بخیریت واپس پہنچا دیا جائے گا۔
ہاں اگر کسی نے احتجاجاً کوئی غلط حرکت کی یعنی جہاز کے اغوا کنندگان کے مقصد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اسے بے دریغ گولی مار دی جائے گی۔ جہاز کے عملے کو بھی جہاز کے کپتان سے یہ حکم دلوا دیا گیا کہ وہ اغوا کنندگان کی ہدایت پر بے چوں چرا عمل کریں، ورنہ ان کے ساتھ جہاز کے مسافروں کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں ادھر ادھر گھومتا ہوا تھک کر اپنے کیبن میں پہنچا ہی تھا کہ آفاق سے مٹبیر ہو گئی۔ آپ کہاں تھے یور ہائنس؟ وہ جلدی سے بولا۔ میں آپ کو ریڈیو روم کے بعد کیبن میں بھی نہ پا کر پریشان ہو گیا تھا۔ میں جہاز کی صورتحال کا جائزہ لیتا پھر رہا تھا۔ اب آپ کسی بات کی فکر نہ کریں، سب کچھ اب اپنے قابو میں ہے۔ اگر ہم کسی ناگہانی آفت سے دو چار نہ ہوئے تو شام تک اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ تم مجھے کیوں ڈھونڈتے پھر رہے تھے؟ بس یوں ہی، آفاق نے جواب دیا۔ پہلے میں ریڈیو روم کی طرف گیا، میرا خیال تھا کہ آپ وہیں ہوں گے۔ میں نے وہاں کچھ وقت گزارا تھا۔ کیا میری وہاں ضرورت ہے؟ اگر ایسا ہو تو میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ فی الحال اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام کریں۔ بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ اچانک کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر کاچار کہاں ہیں؟ اب ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کو انہی کے کیبن میں پہنچا دیا ہے، آفاق نے جواب دیا۔ کیا میں ان کو آپ کے کیبن میں بھیج دوں؟ بھیج دو، میں نے کہا، یا میں خود ہی ان کے پاس چلا جاتا ہوں۔ میں انہیں بھیج دیتا ہوں، آفاق نے جلدی سے کہا۔ میں چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر کاچار میرے کیبن میں تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی دمک تھی جیسے وہ بہت خوش ہو۔ میں اس کامیابی پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں یور ہائنس، وہ بولا تو اس کی آواز میں بھی چہکار سی تھی۔ آپ کو بھی مبارک ہو ڈاکٹر، میں نے مسکرا کر کہا۔ اس کامیابی کا صحرا صرف آپ ہی کے سر باندھا جا سکتا ہے۔ آپ نے بڑے حوصلے اور جرأت کا ثبوت دیا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ برج میں کس طرح داخل ہوئے تھے، وہ آپ کا بڑا خوفناک اقدام تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت بھی نہیں تھی ڈاکٹر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میرے لیے تو اس اقدام کا تصور بھی ایسا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ بس نہ جانے کیسے میں ہمت کر ہی گیا۔ آپ ہمیشہ ہی سے بڑے حوصلہ مند ہیں، ہمیشہ۔ میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ ابھی تک مجھے اپنا ماضی یاد نہیں آ سکا تھا۔ مجھے صرف وہی باتیں معلوم تھی جو ڈاکٹر کاچار نے مجھے بتائی تھیں۔ وقتی طور پر وہ سب کچھ مجھے سچ ہی معلوم ہوا تھا، لیکن بعد میں رینوکا سے ذہنی رابطہ قائم ہونے پر جو گفتگو ہوئی تھی اس کے باعث میرے دل و دماغ پر شکوک کا ایک غبار سا چھا گیا تھا۔ رینوکا مجھ سے کہہ چکی تھی کہ جزیرے پر CIA کے ایجنٹس میرے منتظر ہوں گے اور وہ مجھے وہاں سے اغوا کر کے امریکہ لے جائیں گے۔ میری ٹھنڈی سانس سے ڈاکٹر کاچار کو میری کیفیت کا اندازہ ہو گیا اور اس نے کہا، اب وہ وقت زیادہ دور نہیں جب سچائی آپ کے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو جائے گی۔ آج رات کا کھانا ہم جزیرے پر اپنے محل میں کھائیں گے اور اس کے فوراً بعد ہی میں آپ کے دماغ کا آپریشن کروں گا تاکہ رینوکا پھر کبھی آپ سے ذہنی رابطہ قائم نہ کر سکے۔ اوہ، میرے منہ سے اتنا ہی نکل کر رہ گیا۔ مجھے خیال آیا تھا کہ آخر اب تک رینوکا نے مجھ سے ذہنی رابطہ قائم کیوں نہیں کیا۔ میں تم سے مسلسل رابطہ قائم کیے ہوئے ہوں ونود کمار۔ مجھے فوراً ہی رینوکا کی آواز سنائی دی اور میں چونک گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، بس تم اپنے ہنگاموں میں گرفتار رہنے کے باعث اس رابطے کو محسوس نہیں کر سکے۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا ہوا یور ہائنس؟ ڈاکٹر کاچار تعجب سے بولا۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اسی وقت مجھے رینوکا کی آواز پھر سنائی دی۔ ڈاکٹر کاچار کو بتا دو ونود کمار کہ اس وقت رینوکا دیوی تم سے ہم کلام ہے۔ اسے یہ بھی بتاؤ کہ میں ان لوگوں کو اتنی آسانی سے کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ ابھی یہ لوگ مجھے حتمی شکست نہیں دے سکے ہیں۔ یہ وقتی فتح بھی ان لوگوں کو محض تمہاری وجہ سے حاصل ہو سکی ہے۔ بہرحال ابھی خاصا وقت پڑا ہے، میں بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ میں نے ڈاکٹر کاچار کو بتایا کہ رینوکا دیوی مجھ سے کیا کہہ رہی ہے۔ میری بات سن کر ڈاکٹر کاچار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں نے ذہنی طور پر کہا، اب تم کیا کر سکو گی رینوکا دیوی؟ بس دیکھتے جاؤ۔ میں یہ حماقت کیسے کر سکتی ہوں کہ تمہیں اپنی منصوبہ بندی سے باخبر کر دوں؟ گویا تم مجھ سے خوفزدہ ہو۔ تم اس طرح غصہ دلا کر مجھ سے کچھ نہیں معلوم کر سکتے۔ رینوکا ہنسی۔ ویسے مجھے اس کا علم نہیں کہ خوفزدہ ہونا کسے کہتے ہیں۔ میری احتیاط کو تم خوفزدگی پر محمول نہیں کر سکتے۔ اگر تم میرے خلاف کوئی قدم اٹھانے والے ہوگے تو کیا مجھے بتا دو گے؟ یقیناً نہیں۔ پھر میں کیسے بتا دوں جبکہ مجھے تمہاری تمام غیر معمولی طاقتوں کا علم بھی ہے؟ تو پھر تمہیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ غیر معمولی انسان کو زیر کرنا آسان نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے شدید مشکلات پیش آئیں گی، لیکن میں یقین رکھتی ہوں کہ حتمی فتح مجھے ہی حاصل ہوگی۔ میں بھی کسی فیصلے کا بڑی بے چینی سے منتظر ہوں۔ میں نے بڑی گہری سانس لی۔ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ بس اب کچھ ہو ہی جائے۔ ہو ہی جاتا اگر تم ان لوگوں کا ساتھ نہ دیتے۔ ان کے ساتھ رہنے کا تو میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ بہت دن تک تمہارا کھلونا بنا رہا، اب ان کا کھلونا بن کر بھی دیکھ لوں۔ میں تمہیں ان کا کھلونا نہیں بننے دوں گی۔ میں اس وقت کھلونے کا لفظ غلط طور پر رواداری میں استعمال کر بیٹھا ہوں۔ میں تمہارے بعد اب ان لوگوں کو بھی صرف آزمانا چاہتا ہوں۔ کھلونا تو اب میں کسی کا بھی نہیں بنوں گا، نہ تمہارا نہ ان کا۔ اپنی طاقتوں کا ادراک ہونے کے بعد اب تمہیں کچھ گھمنڈ ہو گیا ہے۔
तुम इसे घुमंड का नाम दो या कोई और, मैं तो बस अपनी हिफाजत करना चाहता हूँ, हर कीमत पर। मैं अब अपनी हिफाजत के लिए तुमसे भी टक्कर लूंगा और इन लोगों से भी, अगर ये तुम्हारे बकौल CIA के आदमी हैं और मुझे अपना खिलौना बनाना चाहते हैं। इन लोगों से तो तुम टक्कर ले सकते हो, लेकिन मुझसे टकराना तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। इन मुकालमों में अपना और मेरा वक्त बर्बाद ना करो रेणुका देवी। हम किसी फिल्म या नावल के किरदार नहीं है जो इस किस्म के मुकालमे बोलें। वक्त खुद ही ये फैसला कर देगा कि कौन किससे टक्कर ले सकता है। ठीक है विनोद कुमार, वक्त का इंतजार करो, मैं अब इस गुफ्तगू को ख़त्म करती हूँ। शुक्रिया, मेरा अंदाज बड़ा खुश्क था। रेणुका देवी ने मेरे जहन से अपना राब्ता मुनक़ता कर लिया। मुझे इस वक्त डॉक्टर काचार की पेशानी की सिलवटों में इज़्तिराब की करवटें नजर आ रही थीं। वो पलक झपकाए बगैर मेरी तरफ देखे जा रहा था। वो यकीनन ये जानने के लिए बेचैन होगा कि रेणुका देवी से मेरी क्या गुफ्तगू हो रही है। मैंने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा और फिर बोला, वो चली गई डॉक्टर, गोया चली गई। डॉक्टर काचार मेरा मतलब समझ गया और जल्दी से बोला, क्या कह रही थी? मैंने वो सारी बातें मनोअन दोहरा दी जो रेणुका से हुई थी। सुअर की बच्ची, डॉक्टर काचार बेसाख्ता बोला। वो हमें CIA का एजेंट कह रही है, जबकि खुद। हाँ डॉक्टर, मैंने एक तवील सांस लेकर इसकी बात काटते हुए कहा, और इसकी इन बातों ने मेरे दिल में शक का बीज बो दिया है। क्या मतलब योर हाइनेस? डॉक्टर काचार जैसे हक्का बक्का होकर मेरी तरफ देखने लगा। हाँ डॉक्टर, मैंने फिर ठंडी सांस ली। पहले भी तो इस मौजू पर इससे मेरी गुफ्तगू हो चुकी है। उसका कहना है कि आप लोग मुझे अगवा करके अमेरिका ले जाएंगे, और आपको इसकी बातों पर यकीन आ गया है? यकीन नहीं, मैंने शक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था डॉक्टर। डॉक्टर काचार के चेहरे से यूं मालूम हुआ जैसे इसे मेरी बात से सदमा पहुंचा हो। वो भराई हुई सी आवाज़ में बोला, योर हाइनेस, मुझे आपके अल्फाज पर यकीन नहीं आ रहा है। अगर आपके दिल में शक का बीज पड़ गया है तो आपने मुझे ये सारी बातें क्यों बताई? महज इसलिए बता दी कि अब मुझे खुद पर बहुत एतमाद हो गया है। जो सच था मेरी जुबान पर आ गया। क्या मतलब? डॉक्टर काचार ने पूछा। मतलब ये है डॉक्टर कि अगर आप लोग CIA के एजेंट हैं तो भी मुझे इसकी परवाह नहीं है। KGB हो या CIA, अब कोई ताकत भी मुझे अपना खिलौना नहीं बना सकेगी। अगर आप लोगों की तरफ से भी धोखा खाना मेरा मुकद्दर रहा तो फिर मैं लफ्ज़ एतबार अपने जहन से खुरच कर फेंक दूंगा, और फिर मेरी हालत इस बिफरे हुए शेर की सी होगी जिसे मालूम हो चुका है कि मुतअद्दिद शिकारी से चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हों। मेरा ख्याल है कि इस वक्त मेरी आवाज़ कुछ जोशीली सी हो गई थी। डॉक्टर काचार जरा देर के लिए मेरी सूरत तकता रहा और फिर भराई हुई आवाज़ में बोला, योर हाइनेस। कहिए डॉक्टर, रुक क्यों गए? मैं कदरे तवक्कुफ से बोला, बेहतर होता कि आप अपने दिलो दिमाग से इस ख्याल को निकाल देते। ये कैसे मुमकिन है डॉक्टर? यकीन हो या शक, हर दो बातें कुदरती होती हैं, इंसान के इख्तियार से बाहर। लेकिन आप एक तदबीर तो कर सकते हैं। कौन सी तदबीर? आपको अपनी आंखों की ताकत का इल्म तो हो ही चुका है। आप किसी को भी अपनी आंखों के तलस्सुम में जकड़कर इससे हकीकत उगलवा सकते हैं। मैंने एक मर्तबा आपको इस समझ से रोका था, लेकिन आज मैं आपको दावत देता हूँ कि आप मुझे अपनी आंखों के तलस्सुम में जकड़कर मुझसे हकीकत मालूम कर लें। नहीं डॉक्टर, मैंने मुस्कुरा कर कहा, महज एक शक की वजह से मैं खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। क्या मतलब? अगर रेणुका की बात गलत साबित हुई तो मुझे आपसे शर्मिंदा ही होना पड़ेगा, और अगर दुरुस्त साबित हुई तो मुझे ये इत्मीनान है कि अब मैं हर किस्म की सूरत हाल से निपट सकता हूँ। बेहतर होता कि आप अपना शक दूर कर लेते। इससे क्या फ़र्क पड़ता है डॉक्टर? मैं आपसे कह चुका हूँ कि जब तक हकीकत सामने नहीं आ जाती मैं आप लोगों के साथ हूँ। मुझे देखना है कि रेणुका अब क्या कदम उठाती है। मैं उसको जवाब देने के लिए अपनी तमाम ताकतों का बेदरेग इस्तेमाल करूँगा। आपकी इन बातों से मुझे सदमा पहुंचा है योर हाइनेस। वो तो आपके चेहरे से जाहिर हो रहा है, लेकिन आपको तो इस बात की खुशी होना चाहिए थी कि मैंने आपसे कोई मुनाफकत नहीं बरती। जो दिल में था उसका इजहार कर दिया, जाहिर और बातिन को जुदा नहीं किया। आप मुझे बताएं कि मुनाफकत बुरी चीज़ है या साफ कोई? डॉक्टर काचार खामोश रहा। मैंने इससे नहायत टेढ़ा सवाल कर डाला था। कदरे तवक्कुफ से मैं फिर बोला, जवाब दीजिए डॉक्टर। मैं क्या कहूँ? डॉक्टर काचार के लहजे में बड़ी बेबसी थी। वो कहिए जो हकीकत है। हकीकत तो यही है कि मुनाफकत बुरी चीज़ है। मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया और बोला, आप बड़ी एहतियात से जवाब दे रहे हैं। ये बताइए कि साफ गोई कैसी चीज़ है? जाहिर है कि अच्छी। डॉक्टर काचार के लहजे की बेबसी कुछ और बढ़ गई। तो फिर आपको मेरे रवैये से सदमा नहीं पहुंचना चाहिए था। मेरी मुस्कुराहट गहरी हो गई। डॉक्टर काचार ने एक तवील सांस ली। आपने बहस करके मुझे बेबस कर दिया है। अब आप जाकर आराम कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि इस गुफ्तगू ने आपके जहन पर बहुत दबाव डाला है, इतना दबाव कि आप थकान महसूस करने लगे हैं। उसकी परछाइयाँ आपके चेहरे पर नजर आ रही हैं। बेहतर यही होगा कि आप आराम कर लीजिए। डॉक्टर काचार कुछ लम्हों तक खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा और फिर जाने के लिए खड़ा हो गया। इसकी रवानगी के बाद मैं भी आराम के ख्याल से बिस्तर पर लेट गया, लेकिन अब मुझे ज़हनी तौर पर आराम नहीं मिल सकता था।
رینوکا دیوی کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھی اور میں یہ اندازہ لگانے سے بھی قاصر تھا کہ اب وہ میرے گرد کس قسم کا جال بنے گی۔ 1 گھنٹے بعد میں نے محسوس کیا کہ جہاز اب ذرا بھی ہچکولے نہیں کھا رہا تھا۔ غالباً بارش رک چکی تھی اور طوفان بھی ختم ہو چکا تھا۔ میں صورتحال کا اندازہ لگانے کے لیے کیبن سے نکلا اور سیدھا عرصے پر پہنچ گیا۔ وہاں دھوپ بکھری ہوئی تھی۔ سیمین مختلف قسم کے کاموں کے لیے ادھر سے ادھر دوڑتے پھر رہے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی جادو نگری میں آ گیا ہوں۔ ابھی 1.5 گھنٹے پہلے یہاں رات کی سی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس وقت کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ دن کا وقت ہوگا۔ وہ تاریکی ان کالی گھنگور گھٹاؤں کے باعث تھی جنہوں نے آسمان کو کلی طور پر ڈھانپ لیا تھا۔ اب وہ گھٹائیں نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ آسمان صاف و شفاف پڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہاتھ سے سیمین برڈز پر تھے۔ وہ برڈز کو صاف کرنے اور اس میں شیشہ لگانے کے لیے کوشاں ہوں گے۔ مجھے عرصے پر کہیں بھی کوئی لاش پڑی ہوئی دکھائی نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ طوفان کے دوران ہی میں ان لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا گیا ہوگا۔ میں منکی برڈز کی طرف چل دیا۔ امکان یہی تھا کہ آفاق سے وہیں ملاقات ہو سکتی ہے۔ مجھے اس سے کوئی خاص کام نہیں تھا۔ میں اسے بس اتنا بتانا چاہتا تھا کہ ابھی ہم خطرے سے باہر نہیں ہیں اور کسی وقت بھی رینوکا کی طرف سے کوئی اقدام متوقع ہے۔ میرے اندازے کے مطابق آفاق منکی برڈز پر ہی تھا۔ جب میں نے اسے اپنی اور رینوکا دیوی کی گفتگو کے بارے میں بتایا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ جب وہ کچھ دیر خاموش ہی رہا تو میں بول پڑا، کہاں کھو گئے؟ کہیں نہیں یور ہائنس۔ وہ ایک طویل سانس لے کر بولا، میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ آخر اب رینوکا کیا قدم اٹھا سکتی ہے۔ میں نے اس پر خاصا غور کیا ہے لیکن کوئی اندازہ لگانے سے قاصر ہوں۔ تو پھر قبل از وقت اپنے ذہن کو الجھائے رکھنا مناسب نہیں ہوگا۔ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ اسی وقت ہم یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ ہمیں کیا کاؤنٹر کرنا چاہیے۔ ہاں، میں نے کہا، قبل از وقت کسی بھی قسم کی احتیاطی تدبیر نہیں کی جا سکتی۔ جب تک کسی خطرے کی نوعیت کا علم نہ ہو کوئی احتیاطی تدبیر کس طرح ممکن ہے؟ میں ذرا بھی اندازہ نہیں لگا سکا ہوں کہ وہ کیا کرے گی۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بھارتی حکومت کوئی آبدوز بھیج کر ہمارے جہاز کو تارپیڈو کروا دے؟ یہ تو قطعی ناممکن ہے۔ قطعی ناممکن کیوں؟ اگر جہاز کو تباہ کیا جائے گا تو ہمارے ساتھ دیگر تمام مسافر بھی غرق ہو جائیں گے۔ یہ تو ممکن ہے کہ بھارتی حکومت نے اب تک عوام کو اس بات سے بے خبر رکھا ہوگا کہ سنگم کو اغوا کر لیا گیا ہے، لیکن اس بات کو راز میں نہیں رکھا جا سکتا کہ سنگم کو ڈبو دیا گیا ہے۔ احتمال ہے کہ اکا دکا مسافر غرق ہونے سے بچ جائیں۔ ان کے بیان کے بعد یہ سوال کسی طوفان کی طرح اٹھ کھڑا ہوگا کہ جہاز کو کس نے غرق کیا۔ عالمی سطح پر اس کی تفتیش ہوگی اور یہ راز نہیں رہ سکے گا۔ اس کے بعد عوامی سطح پر بھارت پہ جو رد عمل ہوگا اس سے تو حکومت شاید نپٹ بھی لے، مگر عالمی سطح پر اس فعل کی جو مذمت ہوگی اس کے مقابل جمنا بھارت کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ تو پھر یہ بھی ممکن نہیں کہ بھارتی طیارے آ کر اس جہاز پر بم گرا دیں۔ بم؟ آفاق نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑبڑانے والے انداز میں رک رک کر کہا، بم برسا دیں؟ ہاں، ممکن نہیں، لیکن وہ کیا؟ میں بول پڑا، وہ کچھ اور بھی تو برسا سکتے ہیں۔ کچھ اور کیا؟ آدمی؟ وہ میری نظروں میں دیکھتا ہوا آہستہ سے بولا، آدمی؟ میں نے تعجب سے دہرایا، کیا مطلب؟ آفاق نے میری بات کا جواب دیے بغیر جلدی سے کہا، معاف کیجیے گا یور ہائنس، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ پھر وہ تیزی سے مڑا اور منکی برڈ سے اترتا چلا گیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی بات میری سمجھ میں فوری طور پر نہیں آ سکی تھی۔ بھلا کیا تک ہے؟ آدمی کیسے برسائے جا سکتے ہیں؟ لیکن چند ہی لمحوں کے بعد یہ بات پوری میری سمجھ میں آنے لگی۔ آج صبح بھی تو کچھ آدمی ہماری راہ میں سمندر پر برسے تھے، وہ گوریلے جنہوں نے ہمارے جہاز پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے انہیں ناکام بنا دیا تھا۔ اب پھر بھارتی حکومت اپنے گوریلوں کو پیراشوٹ کے ذریعے براہ راست ہمارے جہاز پر اتارنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ 1-2 طیاروں کے ذریعے گوریلوں کی خاصی بڑی تعداد جہاز پر اتاری جا سکتی ہے۔ جب میں نے بم برسانے کا خیال پیش کیا تو یہ بات مجھ سے پہلے آفاق کے ذہن میں آ گئی تھی اور بڑی عجلت میں منکی برڈ سے چلا گیا تھا۔ غالباً وہ اس قسم کی صورتحال سے نبٹنے کے لیے کچھ احتیاطی تدبیر کرنے گیا ہوگا، اور وہ تدابیر یہی ہو سکتی تھی کہ آفاق اپنے مسلح ساتھیوں کو جہاز کے کھلے ہوئے حصوں میں پھیلا دیتا، وہ لوگ پیراشوٹس پر گولیاں برسانے کے لیے پوزیشن لے لیتے۔ لیکن میرے خیال میں یہ کوئی زیادہ مؤثر تدبیر ثابت نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کے پاس صرف ایک سٹین گن تھی اور باقی ریوالور تھے۔ سٹین گن تو تھوڑی بہت مؤثر ثابت ہو جاتی، لیکن ریوالور؟ میرا خیال تھا کہ اس محدود ایمونیشن کے ساتھ اس صورتحال سے نپٹنا ممکن نہ ہوتا۔ منکی برڈز پر آفاق کے آدمی ویل پر موجود تھے۔ ان پر ایک چٹتی سی نظر ڈالتا ہوا میں برڈز کے کنارے جا پہنچا اور ڈیک کی طرف دیکھنے لگا۔
ملاح ڈیک پر سے بارش کا سارا پانی سوکھ چکے تھے، لیکن دھوپ نے ابھی عرشے کو پوری طرح خشک نہیں کیا تھا۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد ڈیک پر آفاق کے آدمی سرگرم نظر آئے۔ وہ آپس میں مشورہ کر کے مختلف مقامات پر پوزیشن لے رہے تھے۔ آفاق کو میں نے برج کی سیڑھیاں طے کرتے دیکھا۔ غالباً وہ یہ جائزہ لینا چاہتا ہوگا کہ برج ٹھیک ہونے میں ابھی کتنی دیر اور ہو جائے گی۔ میں سوچنے لگا کہ حالات پھر ایک سنسنی خیز موڑ پر آ گئے ہیں۔ اس موڑ پر نہ جانے کیا گل کھلے۔ آفاق کے اور میرے ذہن میں جو خدشہ ابھرا تھا، اگر وہ 100% درست ہو جاتا تو یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ آفاق کے آدمی مؤثر طور پر اس صورتحال کا مقابلہ کر سکیں گے یا نہیں۔